اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین و مشاہدین، علم ایک ایسی چیز ہے کہ بندہ، عربی میں مثال ہے یتعلم الانسان العلم من المہد الی اللحد، مہد سے لے کر لحد تک، یعنی جب سے وہ پیدا ہوتا ہے قبر کی لحد تک انسان جو ہے علم سیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، اور اسی اثناء میں ایک بندہ جو سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزر رہا تھا تو وہ اس کو کسی عالم دین کے بارے میں پتہ چلا، اور اس نے جا کر اس کی بارے میں پوچھا سنا، تو کہنے لگا یار میں بھی جاؤں گا اور میں بھی کوئی ان سے سبق لے کر آؤں گا، یا میں بھی ان سے کچھ سیکھ کر آتا ہوں۔ تو وہ پہنچ گئے ان کے پاس اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت بات یہ ہے کہ کیا آپ مجھے کوئی ایسا مشورہ، ایسا علم دیں گے جس میں میری پوری زندگی کامیاب ہو جائے؟ انہوں نے کہا کہ آج آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن آپ کے لیے آج کا درس بس اتنا ہی ہے جو شاید آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے آسان ہے، کہ اپنے نفس کو آپ نے اللہ کی مرضی کے آگے فوقیت نہیں دینی ہے۔ یعنی کہ جب بھی آپ کا نفس اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں کوئی بھی ان کے احکامات کی، اس کے جو ہمیں فرائض کہے ہیں، یا جب بھی آپ کا نفس آئے اور اللہ کا حکم آئے، یا اللہ پر اپنے نفس کو فوقیت نہیں دینی ہے، بس یہ زندگی میں یاد رکھیں۔ کہنے لگے شیخ صاحب یہ تو کوئی اتنی خاص بات نہیں ہوئی، اور یہ تو کہنے لگے بس آج کے لیے اتنا ہی ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، بیٹھیں، ہمارے جو خانقاہ ہے یہاں اس میں بیٹھیں، اور انشاءاللہ کل اب صبح چلے جائے گا، رات ہو چکی ہے کافی۔ تو خیر اسی اثناء میں ان کو، کیونکہ ظاہر خانقاہ اس زمانے میں تھوڑا سا جس زمانے کا واقعہ ہے تو ایسے ہی تھا کہ جیسے گاؤں کے کسی بھی گھر کے اندر کسی بھی مہمان کو کوئی بھی مثلا جگہ دے دیتا تھا، تو وہ بیٹھ گئے۔ تو ان کے پاس کھانا پہنچا دیا گیا، اور کھانے میں بڑے پرتکلف مرغ مسلم، دال، یہ وہ سب کچھ سبزی والا ڈال کے بھیج دیا گیا۔ تو جب وہ رکھ کے چلے گئے تو باہر سے کسی فقیر کی آواز آئی کہ اگر کوئی اللہ کے نام پر کوئی چیز ہے تو دے دو۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں بھی اللہ کے راہ میں، میرے پاس اتنا بھی کھانا آیا ہے تو میں بھی دے دیتا ہوں۔ تو دروازہ کھول کے انہوں نے اس صاحب کو، جو ان کے پاس دال اور تھوڑی بہت سبزی وغیرہ پڑی تھی، وہ ان کو دے دی، اور کہنے لگے، اور پھر اپنے کھانے میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد صبح فجر کی نماز کے وقت جب ملاقات ہوئی حضرت سے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ جناب پھر آپ نے جو آپ کو کہا ہم نے، اس سے کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی تو جا کر زندگی میں جا کر اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ آپ کا مفہوم اور آپ کا مطلب کیا ہے۔ تو مجھے تو ابھی یہی سمجھ میں آیا کہ مجھے اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کو فوقیت دینی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دراصل در حقیقت جو کل بندہ آپ کے پاس بھیجا گیا تھا وہ ہم ہی نے بھیجا تھا، اور ہم نے صرف آپ کو دیکھنا چاہا کہ آپ نے جو سیکھا کیا اس پر عمل کیا۔ تو وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ بندہ آپ سے یہی پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو جو بھیجا گیا کھانے کے لیے، اس میں بہت اچھی چیزیں بھی تھیں، مرغ وغیرہ بھی تھے، گوشت بھی تھا، اور دال اور یہ بھی تھی۔ جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آئی تو آپ نے اپنے نفس کے لیے اچھا کھانا چنا، اور جو دینا تھا اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے ایک کم تر چیز نہیں، کہ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی چیز دے دیں۔ تو مختصر یہ کہ ہمیں جب بھی اللہ کا معاملہ آئے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہی ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے لیے بہتر چیز دیں، اور میرے خیال سے آج کے لیے یہ بہت اچھا سبق ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔